ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش اور تگ و دو ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں قابل تعریف بن جائے، لوگوں میں سب سے اچھا ہو، لوگ اس کی تعریف کریں اور لوگ اس کو دیکھ کر خواہش کریں کہ وہ بھی اس جیسے بن جائیں۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس خواہش کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو تلاش کرتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے چند کاموں کا ذکر کیا اور پھر یہ کہا کہ ان کاموں کے کرنے والا تم میں سب سے بہترین شخص ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں تم میں سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ جیسے اللہ کے نبی نے قرآن کے حوالے سے کہا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کریم کو سیکھنے والا اور سکھانے والا یہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ اسی طرح سب سے بہترین لوگوں میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ شاید یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ بہت بار لوگ کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو باہر لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، گفتگو کرنے میں بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ گھر میں اپنے گھر والوں کو تکلیف دیتا ہے یا وہ اپنی زبان کے ذریعے سے ان کو ایسی باتیں اور ایسے تانے دیتا ہے جس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ یعنی اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ لوگوں میں تم کتنے بہترین ہو تو یہ دیکھو کہ تم اپنے گھر والوں کے نزدیک کتنے بہترین ہو، تمہارے گھر والے تمہاری کتنی تعریف کرتے ہیں، وہ تم سے کتنا خوش ہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہے کہ وہ تم سے خوش ہیں، تمہاری تعریف کرتے ہیں، تمہاری اچھائیاں اس کی بنا پر تم ان کو فائدہ پہنچاتے ہو، کہا پھر تم لوگوں میں سب سے بہترین شخص ہو۔ سابقہ خطبے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ گھر کے معاملات میں جو سب سے بہترین معاملہ میاں بیوی کا آپس میں، اس کو خوشگوار اور خوشحال کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یقیناً وہ اصول، وہ ضابطے جو اللہ کے نبی نے بیان کیے، ان اصولوں کے ذریعے جو خوشحالی گھر میں آ سکتی ہے، کسی اور کا، کسی طرح کا کوئی ضابطہ، کوئی اصول لینے سے وہ خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے ہم نے اختیار کیا کہ ہم وہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں گے جس میں اللہ کے نبی نے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ذمے جو حقوق ہیں ان کو بیان کیا، اور ان کی اگر کوئی شخص ان پر عمل کر لیتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یقیناً اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، اس کا گھرانہ خوشحال ہو جاتا ہے، اور اس کی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشیاں اور فراوانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس میں 3 ایسے اصول ہیں جو ہم پچھلے خطبے میں بیان کر چکے، جو ایک مرد کے ذمے ہیں، جو عورت کے لیے اس نے ادا کرنے۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ ہر عورت کا یہ حق ہے کہ اس کا خامند اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جہاں وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا، وہیں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا بھی ہوگا، اس کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا اخلاق بھی سب سے بہترین ہوگا۔ ان 3 موضوعات پر ہم نے سابقہ خطبے میں بات کی تھی۔ چوتھے نمبر پر ایک شوہر کو، مثالی شوہر جو ہے، مثالی خامن جو ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، چوتھی صفت اور خوبی اس میں کیا ہونی چاہیے، اللہ کے نبی نے جو بیان کی ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کرنے والا ہو۔ عموماً ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں ایک بیوی اکثر لوگ رکھتے ہیں، چند ایسے لوگ ہیں جس کی 1 سے زیادہ بیویاں، 2 ہیں یا 3 ہیں۔ ایک عدل و انصاف ہوتا ہے 1 سے زیادہ بیویوں کے درمیان۔ ایک عدل و انصاف ہے کہ آپ کی ایک ہی بیوی ہے، آپ اس کے ساتھ گھر میں کیسا معاملہ کرتے ہیں، ظلم تو نہیں کرتے، زیادتی تو نہیں کرتے، یا لوگوں کے کہنے پر اس کو، آپ کو تانا تو نہیں دیتے، کسی نے کچھ بھی کہہ دیا آپ بدگمانی کر کے بیٹھ گئے،
اور اس کے ساتھ آپ ایسا معاملہ کر دیں جو انصاف سے بالکل بالا تر ہو. تو اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا، لہٰذا اے میرے بندو میں نے تمہارے درمیان بھی اس ظلم کو، ناانصافی کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، قطعاً کسی بھی معاملے میں کسی پر زیادتی نہیں کرنی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو عدل و انصاف کو اپنانے والے ہیں ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں ان المقسطین، یقیناً وہ لوگ جو عدل و انصاف کو اپنانے والے ہیں، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں، عند اللہ علی منابر من نور، وہ قیامت کے دن اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا کریں گے. اور پھر کہا کہ اللہ کے تو دونوں جانب ہی دائیں ہیں، یعنی اللہ اپنے قریب ان کو بٹھائے گا، وہاں پر نور کے ممبر ہوں گے اور ان ممبروں کے اوپر ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے گا جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں بیان کیا کہ وہ کہاں کہاں عدل و انصاف کرنے والے ہیں. کہا الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، وہ کہاں عدل و انصاف کرتے ہیں؟ کہا وہ اپنے فیصلوں میں عدل و انصاف کرتے ہیں، وفی اہلیہم، اپنے گھر والوں میں عدل و انصاف کرتے ہیں، وما ولوا، اور جو ان کے خادم، ان کے نوکر ہیں، ان کے ماتحت کام کرتے ہیں، وہ ان کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں. یعنی مطلق پہلے عدل و انصاف کرنے والوں کی فضیلت بیان کی، پھر خاص کر دیا کہ وہ کہاں کہاں عدل و انصاف کرنے والے. کہا وہ لوگ اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے والے، اور اپنے خادموں کے درمیان عدل و انصاف کرنے والے، وہ کسی پر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتے. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے حوالے سے جو اپنے گھر والوں، اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کرتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے جو اللہ کے دائیں جانب ہوں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے، اس کو خالصتاً تلقین کی گئی ہے اس چیز کی. اگر کوئی شخص یہ چاہے نا کہ وہ ایک سے زیادہ بیوی رکھے اور ان کے درمیان صحیح معنوں میں عدل و انصاف کر لے تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اگر تم چاہتے بھی ہو نا تب بھی تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف جس طرح لائق ہے اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن کرنا کیا ہے؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، جس حد تک ممکن ہو سکے تم نے عدل و انصاف کرنا ہے. ممکن پوری طرح ایک جانب نہیں جھک جانا کہ دوسری کو ویسے ہی چھوڑ دو، ایسا نہیں معاملہ ہونا چاہیے. ظاہراً آپ دونوں کے ساتھ برابری والا معاملہ کریں گے، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو تو برابری والا ہوگا، دونوں کو وقت دینے کا اگر کوئی معاملہ ہے تو دونوں کو برابر وقت دیا جائے گا، دونوں کو پہننے کی اشیاء میں سے کچھ بھی دیا جائے گا تو برابر دیا جائے گا. لیکن اگر دل کسی ایک جانب مائل ہو جائے تو اس میں رخصت دے دی گئی. جیسے اللہ کے نبی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ میں اپنی طرف سے مکمل عدل و انصاف کرتا ہوں جس حد تک میرے لیے ممکن ہے، لیکن اللہ میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، میری اس پر پکڑ نہ کرنا. لیکن دل کے مائل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسری بیوی پر زیادتی کر دیں اور اس کا وقت بھی دوسری کو دینا شروع کر دیں. معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عدل و انصاف والا معاملہ. اور اگر کبھی ان بیویوں کے درمیان یا گھر میں کسی ایک، آپ کی ایک بیوی ہے، اس کے درمیان یا گھر کی کسی اور خاتون کے درمیان جھگڑا ہو جائے، وہاں پر بھی عدل و انصاف، وہاں پر بھی جھکنا نہیں کسی ایک جانب. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے گھر میں موجود تھے تو دوسری نے کھانا بھیجا ایک پلیٹ کے اندر. اب جس کے گھر میں موجود تھے اسے غیرت آ گئی، بھی میری باری ہے، اللہ کے نبی میرے پاس بیٹھے ہیں، تم کیوں کھانا بھیجو؟ وہ جو کھانا لانے والا تھا اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا، وہ پلیٹ نیچے گر گئی اور ٹوٹ گئی. اللہ کے نبی نیچے بیٹھے اور پلیٹ کے ان ٹکڑوں کو سمیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، بھی میں اس کے گھر پہ موجود ہوں تو دوسری نے کھانا کیوں بھیج دیا؟ پھر کہا اس بیوی سے جس کے گھر میں موجود تھے، کہا پلیٹ لاؤ، صحیح والی پلیٹ لاؤ، اور صحیح پلیٹ اس خادم کو دے کر لوٹا دیا کہ تم لے جاؤ، یہ ٹوٹی ہوئی ہماری ہے. تو اس طرح عدل و انصاف کا معاملہ ہمیشہ
اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ایک مثالی خامن کی یہ نشانی بیان کی اللہ کے نبی نے کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرتے، ان کو وقت برابر دیا کرتے تھے۔ سفر پر جانا ہے تو باقاعدہ اللہ کے نبی قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکل گیا اس کو سفر پر لے گئے۔ اگلی بار جب سفر پر جانا ہے تو پیچھے جو جا چکی اس کو چھوڑ کر قرعہ ڈالتے کہ وہ تو جا چکی ہے، اب اگلیوں میں قرعہ ڈالا جائے۔ اب اس میں جس کا نمبر آ گیا اللہ کے نبی اس کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے۔ پھر سفر میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی خواتین کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ ایک بار سفر میں جا رہے ہیں تو ایک شخص اونٹنی کی مہار پکڑے اس کو لے کر جا رہا ہے، اور اس اونٹنی کے اوپر ایک کجاوا اور اس کے اوپر خواتین بیٹھی ہیں اور تیز تیز بھگا رہے ہیں اونٹنی کو۔ اللہ کے نبی نے کہا او افسوس تجھ پر، رک جا، آرام سے چلا اس کو، کہیں یہ شیشے ٹوٹ نہ جائیں۔ کہا اس سے مراد کہ کسی خاتون کو چوٹ نہ لگ جائے، وہ نیچے نہ گر جائے، کہا آرام سے چلا اس کو۔ ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کا خیال کرتے۔ استوصوا بالنساء خیرا، کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم خواتین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا، کبھی زیادتی نہ کرنا ان کے ساتھ۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی بھی شرائط اور جتنے بھی معاہدے تم کرتے ہو نا، ان میں پورا کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ حق وہ معاہدہ رکھتا ہے جس کی بنا پر تم کسی عورت سے نکاح کرتے ہو۔ یعنی جب تم نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، اب جتنے حقوق ہیں تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ لائق یہ ہے کہ تم اس کے حقوق کو ادا کرو۔ اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ میں دو ضعیف، دو کمزور ایسے ہیں جن کے معاملے میں بڑا احتیاط کرنے والا ہوں، اور اگر ان کا حق ادا نہ کیا جائے تو میں اس میں حرج سمجھتا ہوں۔ گناہگار ایسا بندہ جو دو جگہوں پر ضعیف لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ انصاف والا نہیں کرتا، عدل والا نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے بیان کیا الیتیم، ایک یتیم ہے، والمرأة، اور دوسری عورت ہے۔ عورت طاقت کے لحاظ سے مرد سے کم ہوتی ہے، سوچنے کے لحاظ سے ذرا جذباتی ہوتی ہے، نرم دل رکھتی ہے، جذبات میں کبھی کبھی ایسے فیصلے کر جاتی ہے جو درست نہیں ہوتے، کبھی کبھی غلطی کر جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ اگر کبھی جذبات میں کوئی کام غلط ہو گیا تو معافی درگزر والا معاملہ کرو۔ اور ایسا ہی اللہ کے نبی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس سے اگلا حق یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کے راز کو راز رکھے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے راز کو ہمیشہ راز رکھے، وہ کسی بھی طرح کا راز کیوں نہ ہو، زندگی کے معاملے میں کسی بھی طرح کا راز کیوں نہ ہو۔ ایک تو خلوت والا راز ہے نا، اس کو بیان کرنے پر تو شدید وعید اللہ کے نبی نے بیان کی۔ کہا قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہوتا ہے اور پھر اس کیفیت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، وہ واضح بیان کرے یا وہ اشاروں میں بیان کرے۔ کہا اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے برا قیامت کے دن یہ بندہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں بیان کیا مخلوق میں سب سے بدتر یہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے راز کو بیان کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ صرف خلوت کا راز نہیں، کسی بھی طرح کا راز۔ ایک خاتون ہے، اس میں کوئی کمزوری ہے، بندے کو چاہیے کہ اس کو چھپائے۔ ایک مرد ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کمزوری کو چھپائے، کیوں بیان کرے لوگوں کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، شفا بنت عبداللہ، اللہ کے نبی سے مال مانگ رہی ہے، اللہ کے نبی مجھے کچھ دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات بھی گھر میں موجود ہیں، وہ اللہ کے نبی کی کیفیت کو اس کے سامنے بیان نہیں کرتے، یہ بار بار مانگتی ہے اللہ کے نبی مجھے کچھ دے دیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا میں نے بڑا اصرار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی، جب آئے گا تو میں دے دوں گا۔ کہا اسی اثناء میں اذان ہو گئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مسجد میں چلے گئے۔ میں بھی وہاں سے اٹھی تو قریب ہی میری بیٹی کا گھر تھا، میں اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا داماد بیٹھا ہے، تہبند باندھا ہوا ہے اس نے، اور اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، قمیض نہیں ہے۔ کہا میں نے کچھ دیر اس کو دیکھا، پھر میں نے اس سے کہا افسوس ہے تجھ پر، اذان کب سے ہو چکی، جاتا نہیں تو؟ کہا میں کیسے جاؤں مسجد میں، میری قمیض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریۃً ادھار لی ہوئی ہے مجھ سے، یعنی اللہ کے نبی کے پاس قمیض تک نہیں ہے۔ اور وہ عورت بار بار اصرار کرتی ہے، یہاں تک بیوی نے یہاں تک نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس تو قمیض نہیں ہے، تو کیا مانگتی ہے؟ آج کل کی خواتین وہ اس چیز کو اپنے خامدوں کو تانا دیتی ہیں، وہ اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں تو کچھ کماتا ہی نہیں ہے، ہی نہیں اس کے پاس تو کچھ، لاچار ہے بیچارہ۔ کہنے لگا میں کیسے جاؤں مسجد میں، اللہ کے نبی نے میری قمیض عاریۃً ادھار مجھ سے لے رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قمیض نہیں تھی۔ کہا میں اس حالت میں چلا بھی جاؤں لیکن اس لیے نہیں جا رہا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھیں گے تیرا کپڑا کہاں ہے، قمیض کہاں ہے، تو کہیں میں لوگوں کو یہ نہ کہہ دوں کہ اللہ کے نبی نے ادھار لے رکھی اور اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہ آئے، اس لیے میں مسجد میں نہیں جا رہا۔ لیکن اس واقعے سے یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ گھر میں اللہ کے نبی کی بیوی موجود ہے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو راز رکھا، اس تک بیان نہیں کیا۔ اور دیکھیں ذرا، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسا معاملہ ہونا تو بیوی کہہ دیتی ہے ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تجھے کہاں سے دے دیں، لیکن وہ خاموش بیٹھی نہیں۔ ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جب اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں تو پھر خاموش بیٹھا رہے۔ اور یہاں پر بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب خامد کسی معاملے میں گفتگو کر رہا ہے، بیوی اچھا مشورہ دے سکتی ہے تو ٹھیک ہے، مگر نہ گفتگو کو جاری رہنے دیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ایک حق یہ بھی بیان کیا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے راز کو راز رکھیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا میں سب سے محبوب ترین جو چیزیں ہیں نا وہ عورت ہے اور خوشبو ہے، اور تیسرے نمبر پر نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ تو ایک ایسی چیز جو مرد کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ہے، مرد کیسے اس کو ذلیل کر سکتا ہے، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ایک شخص کا میں نے واقعہ پڑھا، نام نہیں لکھا تھا اس کا، کہتے ہیں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوگی، اس کی نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو ایک شخص نے اس سے پوچھا کیا معاملہ تھا، کیوں طلاق دے دی تو نے؟ کہا ابھی وہ میری عدت میں ہے، میری عدت میں ہے، میں رجوع کرنے کا حق رکھتا ہوں، مطلب ایسے ہی ہے جیسے میری بیوی ہے، تو میں اپنی بیوی کا راز تجھے کیوں بتاؤں، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ ایام کے بعد عدت مکمل ہو گئی، اب پھر وہ شخص آیا، کہتا اب تو وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، عدت تو مکمل ہو گئی، تم نے رجوع بھی نہیں کیا، اب بتا دو کیا معاملہ تھا۔ کہا اب وہ میری بیوی نہیں ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا، میں ایک غیر عورت کے بارے میں گفتگو کیوں کروں بھائی، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ تو عزت کے سب سے زیادہ حقدار گھر میں وہ بیوی ہے کہ اس کے راز کو راز رکھا جائے اور اس کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال کیا کرتے تھے، ان کے راز کو راز رکھا کرتے تھے، اور قرآن کریم بھی کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اور لباس کا کام ہمیشہ ستر کو ڈھانپنا ہوا کرتا ہے، لباس کبھی بھی از خود پردے کو ظاہر نہیں کر دیتا۔ ہاں اگر کوئی شخص خود جان بوجھ کر لباس کو اوپر اٹھائے تب ستر اور پردہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی لازم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے راز کو راز رکھیں، اور میں نے شروع میں کہا کہ راز صرف خلوت کا نہیں، ہر معاملے میں راز وہ راز رکھا جائے۔ اس کے بعد اگلا حق جو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، ایک اچھا خامند، بہترین اور مثالی خامند اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے،
وہ عذر کی تلاش میں رہتا ہے. غلطی ہو گئی، چلو میری بیوی کو عذر پیش کرے، میں اس کو معاف کر دوں. وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کی پکڑ نہیں کرتا بلکہ درگزر کر دیتا ہے. یہ ایک مثالی اور بہترین خامند کی نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ کالضلع، عورت جو ہے نا وہ پسلی کی مانند ہے. جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، کچھ لوگ اس چیز کو عورتوں کی کمی ظاہر کرتے ہیں، لیکن جیسے کسی شخص کا رنگ کالا ہونا تو اس کے رنگ کے کالے ہونے میں اس بندے کا کوئی قصور نہیں، اللہ نے اس کو پیدا کیا. اسی طرح خواتین کو اللہ نے پیدا کیا، اسی میں حکمت ہے، اسی میں خیر ہے. کہا عورت وہ پسلی کی مانند ہے، جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے ایسے ہی. اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو سیدھا نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے سیدھا کرنا. جیسے پسلی کو سیدھا کرنا ممکن نہیں، اگر سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے اس کو. اسی طرح یہاں پر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے. اس کے اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ وہی کیفیت جو اللہ نے اس کو جس کیفیت کے ساتھ پیدا کیا ہے اسی کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ تم. یعنی اس کی غلطیوں کو معاف کرو، اس سے درگزر کرو، عذر کی تلاش میں رہو. اور اللہ کے نبی نے منع کیا کسی بھی شخص کو کہ وہ اپنی بیوی کی ٹو میں رہے. وہ اچانک گھر پر چھاپا مار دے میری بیوی کیا کرتی ہے، منع کر دیا نبی نے. کہا تم میں سے کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ راتوں رات اپنے گھر میں آ جائے اپنی بیوی کو بتائے بغیر. وہ پہلے اپنے گھر میں خبر دے کہ میں آج رات گھر میں آنے والا ہوں، سفر پر گیا ہے واپس آ گیا، شہر میں کہیں رکے، بتائے گھر میں کہ پہلے میں آنے والا ہوں، پیغام بھیجے، پھر اپنے گھر میں آئے. اچانک آنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کوئی بھی مومن شخص اپنی بیوی کے بارے میں کینہ اور بغض اپنے دل میں نہیں رکھتا، نفرت نہیں رکھتا. بندہ مومن ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے بارے میں بغض اور کینہ رکھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہیں تمہاری بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے رضی منہا آخر، اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی تو ہوں گی، ان کے ساتھ خوش ہو جاؤ. اگر کوئی چیز بری لگتی ہے تو اچھی چیزیں بھی تو ہوں گی، ساری کی ساری اچھی چیزیں مل جانا ناممکن. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی چیز کوئی بات اپنی بیوی کی بری لگتی ہے اس پر صبر کرو، اچھی چیزوں کی طرف مائل ہو جاؤ. یہ صبر کرنا، اس کو معاف کرنا، یہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں اجر کا باعث ہوگا اور تمہارے گھر میں خوشحالی پیدا کر دے گا. اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ کے نبی ازواج مطہرات کی غلطیوں کو معاف کیا کرتے تھے، اور اگر کہیں کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو غلطی کو معاف بھی کرنا، سمجھانا بھی ایسے انداز سے کہ پریشانی دور کر دینی ساری کی ساری. جیسے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار انہیں کہا کہ تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو. ان کے والد یہودی تھے نا، یہ مسلمان ہو گئی تھی، ان کو برا لگا، رونے لگ گئی. اللہ کے نبی نے آئے تو پوچھا صفیہ کیا ہوا تمہیں؟ کہا حفصہ نے مجھے کہا کہ تو یہودی کی بیٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں اللہ کے نبی نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہے، ایسا نہیں کہ پہلے حفصہ کو سمجھانے گئے، پہلے ان کی پریشانی کو دور کیا اور اتنا مرال ان کا بلند کر دیا، ایسے شاندار طریقے سے سمجھایا کہ ساری زندگی وہ فخر سے اپنا سر بلند کیے ہوئے. کہا صفیہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم تو ایک نبی کی بیٹی ہو، تمہارے تو چچا بھی نبی ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام تمہارے باپ ہیں، ہارون علیہ السلام وہ تمہارے چچا ہیں، اور ایک نبی کے ماتحت یعنی ان کی بیوی ہو تم، یہ کیسے ممکن ہے؟ حفصہ تو ایک نبی کی بیوی ہے، بس تمہارا رتبہ اور اس کا کہاں. اور پھر حفصہ کی طرف متوجہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یا حفصہ اتق اللہ، حفصہ تم بھی اللہ سے ڈرا کرو. تو یہی طریقہ ہمارے درمیان ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، غلطیوں کو معاف کریں، اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں. اللہ کے نبی جیسے دعا کیا کرتے تھے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں موجود ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا ہی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، اور جو اعلانیہ ہیں چھپے ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں خوش ہو گئی، میں ہنسنے لگ گئی، اور میں اتنا ہنسی کہ میرا سر جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں نے اپنا سر گرا دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ تمہیں میری دعا اچھی لگی؟ اللہ کے نبی آپ کی دعا بہت اچھی لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اللہ کی قسم یہ دعا تو میں اپنے ہر امتی کے لیے فی کل صلاۃ ہر نماز میں کرتا ہوں، میں اپنی ہر نماز میں یہ دعا اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں، لیکن آغاز اس کا اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے وہ خوش ہو جاتی ہیں، ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، ان کے سامنے دعا کریں، اور یہ دعا ان کو خوش کر دے گی انشاءاللہ۔ تو یہ آج کے خطبے میں یہ تیسرا جو اللہ کے نبی نے ایک اصول بیان کیا ہے ایک مثالی خاوند کے لیے، کہ وہ اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، غلطیوں پر چھوٹی چھوٹی غلطی پر پکڑائی نہیں کرتا، عذر تلاش کرتا ہے، کوئی غلطی ہو بھی گئی تو تلاش کرتا ہے میری بیوی کوئی عذر پیش کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ ایک بہترین اور مثالی خاوند کی نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آخری چیز آج کے خطبے میں کہ ایک شوہر جو ہے مثالی شوہر، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ حقیقت پسند ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، نہ اس کی بیوی اس کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے اور نہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، وہ حقیقت پسند ہوتا ہے، اس کی بیوی جیسی ہے وہ اس کو ویسا ہی پسند کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا، وہ کبھی اپنی بیوی سے یہ نہیں کہتا کہ تیرے بال لمبے کیوں نہیں ہیں، تیری آنکھیں نیلی اور پیلی کیوں نہیں ہیں، تیرے رنگ کو کیا ہو گیا، تو اتنی موٹی کیوں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جب تم رشتہ دیکھو تو ایک نظر اس کو دیکھ لو، تسلی کر لو اپنی، بعد میں کسی طرح کا عذر باقی نہیں رہے گا، تم تانا نہیں دے سکتے۔ تو حقیقت پسند، اس کی بیوی جیسی ہے ویسی ہے، ہاں ایک شرعی دائرے میں رہ کر آپ اس کو خوبصورتی کے لیے جو جو چیزیں استعمال کروا سکتے ہیں کروائیں۔ آپ کو سیاہ بال اچھے نہیں لگتے، آپ کو سرخ بال اچھے لگتے ہیں تو کلر کرا دیں، لیکن شرعی ایک دائرے میں رہتے ہوئے جو چیزیں جائز ہیں، بدگمانی نہیں، حقیقت پسند، اور یہ کسی بھی معاملے میں بدگمانی نہیں ہوگی، نہ بیوی کی طرف سے اور نہ شوہر کی طرف سے۔ اور اللہ کے نبی پر ایک بار بدگمانی کی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر آئے، اللہ کے نبی نے اپنے جو ہے وہ اوپر کا کپڑا اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے، اپنے تہبند کا ایک حصہ نیچے بچھایا اور لیٹ گئے، رات کا وقت تھا میں بھی لیٹ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر لیٹے رہے، اور جب اللہ کے نبی کو یہ محسوس ہوا کہ میں سو گئی ہوں، اللہ کے نبی اٹھ گئے، اپنے اسی کپڑے کو جو نیچے بچھایا تھا اس کو سنبھالا، دوسرا کپڑا اٹھا کر اوپر لیا، اللہ کے نبی نے جوتے پہنے خاموشی سے کہ کہیں میں اٹھ نہ جاؤں، لیکن اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا میں تو اٹھی ہوئی تھی، کہا بڑی آرام سے اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا اور بڑی آرام سے بند کیا اور چلے گئے۔ میں نے بدگمانی کر لی، میں نے کہا آج میری باری ہے اور اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کہاں کس کے پاس جا رہے ہیں؟ کہا میں بھی اٹھی، میں نے بھی اپنے کپڑے سنبھالے، میں نے بھی پردہ کیا، دوپٹہ لیا، بڑی اوڑھنی لی، میں بھی اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلتی، دیکھتی کیا ہوں کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے جا رہی ہوں۔ آخر کار اللہ کے نبی بقیع قبرستان میں چلے گئے، اللہ کے نبی کافی دیر وہاں پر کھڑے رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ہاتھ اٹھائے، ان کے لیے دعا کی، اور پھر اللہ کے نبی واپس لوٹے۔ کہا میں بھی واپس لوٹی، اب میں آگے آگے، اللہ کے نبی پیچھے پیچھے، میں نے دیکھا اللہ کے نبی تیز چل رہے ہیں، کہا میں نے بھی تیز چلنا شروع کر دیا، پھر میں نے دیکھا اللہ کے نبی دوڑ رہے ہیں، میں نے بھی دوڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گھر آ گئی اور آ کر لیٹ گئی۔ اب میرا سانس پھولا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تمہیں کیا ہوا گیا؟ کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ کہا عائشہ مجھے بتا دو، ورنہ وہ ذات جو چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک خبر کو جاننے والی ذات ہے نا، وہ مجھے بتا دے گی۔
پھر میں نے ساری بات بتا دی. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے میرے سینے پر ایک مکہ مارا اور کہا کہ عائشہ اظننتی ان یحیف اللہ ورسولہ، کیا سمجھتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول تجھ سے زیادتی کر دیں گے؟ ایسا نہیں، کبھی بھی زیادتی نہیں کریں گے. کہا ایک بار اور ایسے ہی ہوا، میں رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے ہاتھ لگایا، اللہ کے نبی بستر پر موجود نہیں، اندھیرا تھا، میں باہر نکل گیا، اللہ کے نبی کہاں چلے گئے؟ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میری باری تھی. میں تلاش کر کر کے واپس آئی، میں نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی سجدے میں تھے یا اللہ کے نبی رکوع میں تھے اور کہہ رہے تھے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت. کہا میں نے کہا لو، میں کن خیالوں میں اور اللہ کے نبی کن خیالوں میں. تو بدگمانی نہیں، حسن ظن. اور اللہ کے نبی نے کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچ جاؤ کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ بڑی جھوٹی بات ہے. اگر بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا لوگوں کے معاملے میں تو سب سے پہلے ایک خامد اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی سے بچے اور ایک بیوی اپنے خامد کے بارے میں. اور اگر آپ غور کریں تو 100 میں سے 90 گھر صرف اور صرف بدگمانی کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. شوہر تو سارا دن گھر نہیں ہے، وہ شام کو آیا، گھر میں کسی نے کہہ دیا تیری بیوی ایسی ہے، تیری بیوی ایسی ہے، اس نے تحقیق کی نہیں، اس نے جا کر اس کو طلاق دے دی. اور اسی طرح بیوی کا معاملہ ہے، شوہر تھوڑا سا لیٹ ہو گیا باہر، اس نے نہیں پوچھا کہاں گیا تھا، کیا معاملہ تھا، اس نے بدگمانی کر لی. تو اس لیے یہ چوتھا حق آج کا جو بیان کیا کہ ایک مثالی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، قطعاً بدگمانی، ہمیشہ حسن ظن، اچھا گمان کرتا ہے. اور آپ اپنی بیوی کے بارے میں اچھا گمان کریں، حسن ظن رکھیں. جتنا اچھا گمان کریں گے اللہ آپ کی بیوی کو اس سے کہیں زیادہ اچھا بنا دے گا. اور یہی طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا. تو یہ ٹوٹل 7 حقوق ہو گئے جو ایک مرد کے ذمہ ہے ایک عورت کے. اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عموماً معاملات جو شادی کے بعد اگر خراب ہوتے ہیں تو وہ آغاز کے دنوں میں، شروع کے دنوں میں، اس میں ایک چیز بہت زیادہ احتیاط کرنے والی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کے گھر کے معاملات کیا ہیں. اس کو سنبھلنے کا وقت دیں. اگر وہ شادی کے 2 دن بعد 4 دن بعد لیٹ اٹھی ہے تو ممکن ہے اس کے گھر میں لیٹ اٹھنے کا رواج ہو. آپ اس کو آہستہ آہستہ سمجھائیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کے گھر کی روٹین کو سمجھ لے گی، بجائے اس کے کہ پہلے دن ہی اس کے اوپر چڑھائی کر دیں. یہ درست نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں گھر کے اندر اللہ کے نبی نے تصویر رکھنے سے منع کیا ہے. تصویر نہیں رکھ سکتے گھر میں، بت نہیں رکھ سکتے کسی بھی طرح کے. لیکن اللہ کے نبی ایک بار گھر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک الماری ٹائپ ایک جگہ تھی، اس کے آگے پردہ لگا ہوا تھا. کو ہوا سے تھوڑا سا پردہ اٹھا تو پیچھے گڑیاں پڑی تھی. اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی میری گڑیاں ہیں، میں کھیلتی ہوں اس سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی پکڑ نہیں کی. کیوں؟ وہ چھوٹی عمر کی تھی، وہ چھوٹی عمر کی تھی، کھیلتی کھیلتی آئی تھی. اور بہت بار ایسا ہوتا تھا ان کے گھر میں ان کی سہیلیاں کھیلنے آ جاتی تھی اور یہ ساری بیٹھ کر کھیلتی. اور جب اللہ کے نبی آتے تو ان کی ساری سہیلیاں دائیں بائیں چھپ جاتی. اللہ کے نبی خود ان کو تلاش کرتے، ان کو لاتے اور کہتے کھیلو عائشہ کے ساتھ، میں نے منع تو نہیں کیا تھا. انہی گڑیوں کے درمیان میں ایک گھوڑا پڑا تھا. اللہ کے نبی پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے. اس کے کپڑے کے 2 پر تھے. عائشہ یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے نبی گھوڑے کے پر ہیں. عائشہ پر بھی ہوتے ہیں گھوڑے کے؟ کہا ہوتے ہیں. آپ نے نہیں سنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے اڑتے تھے، ان کے پر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے، آپ کی
جو داڑھیں تھی وہ جو ہے وہ نظر آنے لگی، اتنا مسکرایا اللہ کے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز جو ممنوع ہے، آپ اس طرح سے بت گھر میں نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع نہیں کیا۔ لیکن یہ بھی نہیں ملتا کہ بعد میں ایک لمبے عرصے تک وہ گھر میں موجود رہے، نہیں، آہستہ آہستہ ان کو سمجھایا اور وہ گھر سے نکل گئے۔ یہی روٹین ہماری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی بیوی کے اندر آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے تو اس کو سمجھائیں، وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پیار سے سمجھائیں، اچھے اخلاق کے ذریعے سمجھائیں۔ لیکن جب آپ سمجھیں گے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، جب ایک باپ یہ سمجھے گا کہ میری بہو ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے اور وہ اپنی بہو پر چلانا شروع کر دے، پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز ایک روٹین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسلام کے بعد اللہ نے یکمشت ایک ہی بار نہیں کہہ دیا کہ شراب حرام ہو گئی، بلکہ پہلے کہا کہ اس میں تمہارے لیے، ہمیں پتہ ہے اس میں نفع بھی ہیں تمہارے لیے۔ اے نبی، آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نفع بھی موجود ہے، نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ پھر کہا کہ اس کے تو چونکہ نقصان زیادہ ہے اس لیے چھوڑ دو تو بہتر ہے، اور پھر تیسری بار حکم دیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے، اس کو ترک کر دو۔ تو اس لیے ان اصولوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ گھر میں کوئی بھی خرابی ہے اس کو بالترتیب درست کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی کے ان اصولوں کو اپنائیں، گھر میں انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشحال رکھے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالی خوشحالی پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا، اس پر استقامت اختیار کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہماری پریشانیوں کو اللہ تعالی دور کر دے۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کو خوشحال کر دے، اور اللہ سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو خیر پر زندہ رکھے، اللہ موت دے تو کلمہ توحید پر اللہ تعالیٰ موت دے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اخروی طور پر بھی ہمارے لیے خیر والے فیصلے کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔